إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت وائرل ہو رہی ہے، اخبارات میں بھی، لوگوں کی مجلسوں میں بھی تبصرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ وہ خبر عائشہ نامی 23 سالہ نوجوان لڑکی سسرال اور شوہر کی جانب سے مسلسل جہیز کے سلسلے میں اس کو تنگ کیا جا رہا تھا اور بہت زیادہ ٹارچر کرنے کے نتیجے میں اس نے خودکشی کر لی۔ اور افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ وہ مسلمان لڑکی ہے اور اس کا نام بھی اتنا پیارا ہے، جس کو عائشہ کے نام سے خاندان جانتا ہے اور ایک تاریخی نام ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ باوجود یہ کہ سبق سکھائے جانے والے حالات اللہ کی طرف سے پے در پہ مار پر مار پڑتی جا رہی ہے، ذلت اور رسوائی کے بادل چھائے جا رہے ہیں، معیشت کی تباہی کا رونا الگ چل رہا ہے، اس کے باوجود لگتا ایسا ہے کہ مسلم طبقہ ایک ایسے ضد پر اڑا ہے، وہ اپنی انا اور اپنی خواہش کی پورا کرنے میں مجنون اور پاگل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایسے طبقے کو ہدایت عطا فرمائے، اور علماء سے، خطباء سے درخواست کی جاتی ہے کہ جمعہ کے خطبات میں ائمہ کرام ہوں، خطباء اعظام ہوں، مقررین کرام ہوں، لوگوں سے جہیز نہ لینے کے سلسلے میں اپیل کریں، درخواست کریں۔ اور اس میں بھی ایک بڑا المیہ یہ ہے، جن لوگوں کو سنایا جاتا ہے جمعہ کے دن، وہ مسلمان جو مسجدوں کو آتے ہیں، اس میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے شوق جذبے میں اللہ کے گھر بہت جلد پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت زندہ کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کر اذان سننا چاہیے، بہت کم ہے۔ اور پھر بیان جب شروع ہوتا ہے تو کم تعداد رہتی ہے، اور جب بیان ختم ہونے کو قریب ہوتا ہے، مسجد بھرنا شروع ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب مسجد مکمل بھرنے کو ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے یہ جمعہ، اور جمعہ کا بابرکت دن اللہ تعالیٰ سے لینے کا، خدا عز و جل کو منوانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین دن
دن ہے اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے ان سے لینے کے دروازے کھلوانے کا دن ہے، اس کے باوجود امت مسلمہ صحیح طور پر جمعہ نہیں گزارتی۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں، اب آتے بھی ہیں تو ایسے وقت جب کہ امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تب آتے ہیں، اور پھر نماز کے فوراً بعد ایک طبقہ مسجد میں بیٹھنا گویا جرم سمجھتا ہے اور تیزی سے نکل جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہفتے میں ایک دن کم از کم ایسا مقرر کر لو کہ خدا کے دربار میں پڑھ جاؤ، صبح جلد مسجد میں پہنچو۔ وہ لوگ جو وظائف لینے والے ہیں، وظیفہ یاب ہیں، ان کے لیے تو کافی وقت ہے، وہ مسجد کو جلد پہنچ سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات ہو، تاجر حضرات ہو، ملازمین ہو، جمعہ کے دن ایسی کوئی ترتیب بنائیں کہ کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہمارا مسجد میں گزرے، اور اس میں درود شریف کا اہتمام، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، سورہ کہف کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت، پھر اللہ سے تقریباً 20 منٹ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ اپنی حاجتوں کی بھیک مانگنے کی عادت ڈال، بہت نفع ہوگا۔ اسی سے ذیل میں پھر یہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہدایات دی جاتی ہیں، یقین مانیں آپ کی زندگی کا مشعل راہ ہے اس بھٹکتی ہوئی انسانیت میں، اور یہ ظلمت کے بادلوں میں صحیح طور پر کچھ رہنمائی کے آپ کو نقوش ملتے ہیں تو کتاب و سنت کی راہ سے ملتے ہیں۔ اس لیے اس کو اپنی روحانی ٹیبلٹ سمجھ لیجیے۔ آپ کی روح بے چین ہے، آپ کی روح بے قرار ہے، آپ کو چین اور سکون ہرگز نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ قرآن اور سنت کے نصائح کو اپنی زندگی میں اوڑھ نہ لیں۔ تو اس وقت یہ خبر بہت عام ہو رہی ہے، یاد رکھنا چاہیے جہیز ایک ایسا ناسور ہے جو معاشرے کو تباہ کیے جا رہا ہے، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جو بچیوں کے ارتداد کے دروازے کھول رہا ہے، جہیز ایسا ناسور ہے جو ماں باپ کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے، جہیز ایسا ناسور ہے جو نوجوان لڑکیوں کو خودکشی کا ارتکاب کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں وہ ہیں جو محض جہیز کی لعنت کی وجہ سے، کئی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے جسم پر پیٹرول یا گیس کا تیل ڈال کر جسم کو جھلسا دیا، کتنی نوجوان لڑکیاں وہ ہیں جو تالابوں میں اور نہروں میں، کنوؤں میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا کر خودکشی کا ارتکاب کیا۔ تو بھائیوں، یاد رکھنا چاہیے یہ جسم اللہ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اور جس نوعیت کے ذریعے خودکشی کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ان کو ویسے ہی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اگر کسی نے چھرا اپنے پیٹ میں گھونپ کر ہلاک کر لیا تو پھر مرنے کے بعد بھی برابر یہ چھرا اپنے میں بھوگ بھوگ کر عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پہاڑ پر سے گر کر خودکشی کی ہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی پہاڑ پر سے گر کر خودکشی کرنے پر وہ مجبور کر دیا جائے۔ کوئی زہر پی کر ہلاکت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو زہر جیسے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جسم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں
کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی جیسے عمل کو سے سختی سے منع کیا، سختی سے منع۔ کیوں؟ یہ جسم کا ایک حق ہے، یہ جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس پر اللہ کی چلتی ہے، ہماری اپنی نہیں چلتی۔ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر سے لڑتے ہیں، خدا عز و جل کے تقدیر سے کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم پر تمہارا اپنا حق ہے، جسم کا بھی ایک حق ہے، تم جو ہے باپ ہو تو اولاد کا بھی حق ہے، تم شوہر ہو تو بیوی کا بھی حق ہے، بیوی ہو تو پھر تمہارے شوہر کا حق ہے۔ اس طرح نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، خاندان سے افراد جڑا ہوا ہے، افراد کے ساتھ حقوق بھی وابستہ ہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو فوراً علاج کرنے کا حکم ہے کہ جسم کو بیماری سے بچایا جائے اور بیماری سے دور رکھا جائے، اور اس قدر ریاضت اور مجاہدہ کرنا جس میں حق تلفی ہوتی ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو دن میں روزے رکھتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، اور اس قدر عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ بیوی کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں تھا۔ ان کے جو ہے بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ طے کر دیے گئے تھے مواخات کے باب میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ام الدرداء بالکل عجیب غم کی اور اداسی کی کیفیت میں مبتلا ہیں، تو سمجھ گئے کہ شاید ابو الدرداء توجہ نہیں کر رہے۔ ایک دفعہ آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آئے گھر ہی میں قیام کیا، دیکھا جب کھانے کا وقت تھا، دن میں پہنچے ہوئے تھے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں ہی کھاؤں گا جب تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں کھا سکتا۔ فرمایا آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، چونکہ نفل روزہ ہے۔ نفل روزے کے اندر اس قدر سختی نہیں ہے، آدمی ضرورت پر اس کو توڑ بھی سکتا ہے، پر توڑنے کے بھی بعد میں اس روزے کی قضا واجب ہو جاتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، کفارہ اس کے اندر لاگو نہیں ہوتا۔ بہرحال انہوں نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد رات میں وہیں ٹھہرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں لیٹ گئے، اور جب رات کا وقت ہوا تو تہجد کے لیے اٹھنے لگے۔ کہا کہ نم فإن علیک حق، سو جاؤ، اب تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ تو سو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر گزری، 1-2 گھنٹے کے بعد پھر اٹھنے لگے، کہا نم فإن علیک حق، سو جاؤ، زیادہ کیا آپ اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ جب آخر وقت تھا تہجد کا 20 یا 25 منٹ باقی ہے، تب فرمایا کہ ہاں اب اٹھو، اب تہجد کی نماز پڑھو۔ پھر خود بھی پڑھنے لگے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ، ابو الدرداء سلمان فارسی نے یہ سب نصیحتیں کی ہیں، کہا کہ تم پر تمہارا حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے سچ کہا ہے کہ اس کے بھی اپنے حقوق ہیں، تو ان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اپنا جان کی تحفظ کا آدمی اہتمام کرے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں پہنچے تھے اور کسی جگہ پہ زخم لگ گیا تھا، تو وہ ناسور بن گیا تھا، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی۔
کاٹنے کے نتیجے میں ایسا خون بہا کہ ان کی موت واقع ہو گئی، ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس موقع پر حضرت طفیل دوسی جو ان کے ساتھی صحابی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا ان کو، تو اس حال میں آئے کہ ان کا ہاتھ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہجرت کی برکت سے میری مغفرت فرمائی، پر میرا ہاتھ ابھی بھی تکلیف میں ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کے بارے میں کہا جس چیز کو تو نے اپنے ہاتھ سے برباد کیا ہے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھا اس صحابی کو جس کی انگلیاں انہوں نے اپنی کاٹ لی تھیں اور انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا ان کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دے، ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو بھائیو یہ جو حالات ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے نکاح کے باب میں ہر لڑکا نکاح کرنے والا ہو، سرپرست ہو، یہ مسئلہ یاد رکھو، لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز، جہیز کے عنوان سے پیسے وصول کرنا ناجائز، مہر کی رقم کے عنوان سے جو پیسہ آپ لیتے ہیں وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا نکاح کرنے کے باب میں مرد کے اوپر ہی مالی ذمہ داری ہے، لڑکیوں کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ غور کرتے ہیں کہ حرم شریف میں مکۃ المکرمہ ہو، مدینہ طیبہ میں ہو، ہمارے بعض احباب وہاں جا کر نکاح کرتے ہیں۔ وہاں آپ غور کریں پورے سعودیہ کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ لڑکی والے، لڑکی کا باپ جہیز کے ساز و سامان کو دے کر بچی کو ودا کر رہا ہو اس کے شوہر کے گھر، ایسا پوری تاریخ میں نہیں۔ کیوں؟ وہاں نبوی رواج قائم ہے، شریعت کا رواج قائم ہے۔ شریعت میں اصول یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ مالی 4 طرح کی ذمہ داریاں لڑکے کے اوپر ہیں۔ سب سے پہلے لڑکا نقد مہر ادا کرے، نقد مہر دے، اور مہر بھی عورت کی ڈیمانڈ پر رہے۔ اگر لڑکی والوں کے خاندان کا مہر 50,000 ہے، 60,000 ہے تو آپ کو وہی مہر دینا پڑے گا۔ فقہاء نے عورت کا یہ مہر، عورت کا ڈیمانڈ کیوں طے کیا ہے؟ مرد کا ڈیمانڈ اس میں اس لیے نہیں ہے کہ مرد گویا سواری خریدنے جا رہا ہے تو ڈیمانڈ تو سواری کا ہوگا نہ کہ سوار کا۔ سواری کو یہ حق ہے دیکھے یہ سوار میرے قابل ہے یا نہیں، اور اسی اعتبار سے اس کو قیمت لگانے کا حق ہے۔ آپ جب جاتے ہیں کوئی گاڑی خریدنے، آپ کی بول کا اعتبار ہے یا اس گاڑی کے مالک نے جو بنایا ہے اس کے بول کا اعتبار ہے؟ ساری دنیا تو کمپنی کے طے کردہ ریٹ کا لحاظ رکھتی ہے، تو آپ کو بھی جہیز مہر کے اندر عورت کے ڈیمانڈ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ افضل یہ ہے کہ مہر نقد دو، ادھار نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان تبتغوا باموالکم، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو اپنے مالوں کے ذریعے عورتوں کو چاہا کرو، مال جمع ہے تبھی نکاح کے لیے آگے بڑھو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت اگر تم نے نکاح کرنے کی استطاعت ہے، کما دھما کر تم نے پیسہ جمع کر رکھا ہے تو شادی کرو۔ ومن لم یستطع، اگر پیسہ جمع نہیں ہے، مسائل ہیں اور تم کو جوانی کی خواہشات پریشان کر رہے ہیں تو
یصم چاہیے کہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاہ یہ روزہ خواہشات کو توڑنے والا ہے۔ خواہشات تو ختم نہیں ہوتے، خواہشات کو کم کرتا ہے روزہ۔ تو یہاں باضابطہ دینے کا حکم ہے، اور نقد مہر دیا، مہر کو نقد ادا کرے، ادھار نہیں۔ حضرت مولانا عاقل علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے نقد مہر کے ذریعے نقد بچے جنو، ادھار مہر رکھ کے ادھار بچے مت جنو بولتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بچے ادھار کے ہیں، نقد کے بچے ہے ہی نہیں۔ نقد کے بچوں میں برکت رہتی ہے، ادھار کے بچوں میں برکت اور رحمت نام کی نہیں ہوتی، یہ فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنا دوسرا جو ہے نفقہ سارا لڑکے کے ذمے ہے، بچی کے کھانے پینے کا، بیمار ہو دوا دارو کا سارا انتظام کرنا لڑکے کے، کپڑوں کا سارا انتظام کرنا لڑکے کے اوپر۔ چوتھا حق اس کے لیے مستقل کمرے کا انتظام کرنا، یہ بھی لڑکے کے ذمہ۔ یہ 4 مالی حقوق تو پیچھے ڈالتے ہیں، قرآن کو بھی پیچھے ڈال دیا، سنت رسول کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ اب جوڑے کے عنوان سے اتنی بھاری رقم لڑکا وصول کرتا ہے، اسی سے ساری شادی نمٹاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ایک باپ اپنے بیٹے ڈاکٹر کا نکاح کرتا ہے تو دیکھتا ہے پڑھائی سے لے کر اس کے ڈاکٹر بننے تک کتنا میں نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ اگر 15 لاکھ روپے خرچ کیا ہے تو ایک مشت 15 لاکھ روپے لڑکی والوں سے وصول کرتا ہے۔ یاد رکھو اس وصول کرنے والے بھکاری میں اور اس بھکاری میں جو مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھو قرآن کا یہ حکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے عورتوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر مرد عورت سے وصول کر کے خرچ کرتا ہے، وہاں عورت غالب رہتی ہے، مرد غالب نہیں رہتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر تم نے خدا کے قانون کو توڑ دیا تو تم بیوی آپ پر راج کرے گی۔ اگر آپ نے پیسہ خرچ کیا تو پھر آپ کی چلے گی۔ آج پورے گھروں میں عورتوں کی اس لیے چل رہی کہ سب ان کی سن کے لائق ہوئے، اپنی سنائی نہیں۔ ہم نے مرد ہونے کا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا۔ اور صاحب حدیث میں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، یہ یاد رکھنا حدیث کو ہمیشہ۔ لڑکے والا نوجوان شادی کرنے والا دلہا ہو یا اس کا باپ ہو، لوگوں ایک دینے والا ہاتھ ہے، ایک لینے والا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے۔ دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ جب تم نکاح میں پہلے مرحلے میں نیچے ہو گئے تو عورت تو تم پر ہر جگہ غالب ہی رہے گی۔ تو اگر وہ بے دینی کے ساتھ آئے گی تو خاندان میں بے دینی پھیلے گی۔ اگر آپ دیندار ہیں تو اللہ کے لیے جوڑے جہیز کی مخالفت میں سارے نوجوان کھڑے ہو کر یہ عزم کر لیں، انشاءاللہ ہم ایک رتی دستی کے بھی روادار نہیں رہیں۔ نکاح کے بعد محبت میں کچھ تحفے تحائف دیں، منظور ہے۔ حتیٰ کہ نوجوان یاد رکھے کہ وہ فرنیچر بھی لڑکی والوں سے وصول نہ کرے، بلکہ لڑکا خود فرنیچر اپنا بنائے۔ کیوں؟ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اوپر شریعت نے یہ احکام لاگو کیے ہیں۔ بہرحال یہ معاشرے کی اس ناسور میں یہ جو معاشرہ مبتلا ہے، اس کے لیے عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار نوجوان لڑکوں کو بھی ہدایت دے، عورتوں کو بھی ہدایت دے، جوڑے جہیز کی لعنت سے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو پاک صاف کرے اور سنت کے مطابق نکاح کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا۔